شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی اور دوسرے مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں یہ ہر طرف یہی شور مچاتے نظر آتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہمارا اجماع ہے، ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، ہم سارے ایک ہی ہیں ختم نبوت کے محاذ پر۔ لیکن جب ہم اندر گھس کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی ایک دوسرے کو ختم نبوت کے ڈاکو کہتے ہیں، سب ہی ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، سب نے ہی ایک دوسرے کے اوپر ختم نبوت پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ تو پھر اس لحاظ سے ختم نبوت کا یہ جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ اجماع تو ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے، ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی ضمن میں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے محترم اعظم سیفی صاحب کی طرف، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اجماع کے بارے میں ان کے جو اہل حدیث کے بہت ہی مشہور و معروف ایک عالم ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، وہ اجماع کے بارے میں کیا تعریف بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم سیفی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ آ رہی ہے میری آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی اعظم سیفی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسٹریمنگ کا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ختم نبوت پر اجماع نہیں ہے۔ جی ہر طرف یہی شور ڈالتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے، اجماع ہے، اجماع ہے، اجماع کی وجہ سے اجماع کا جو منکر ہے وہ کافر ہے، اور ختم نبوت کے قادیانی منکر ہیں اس لیے وہ کافر ہیں۔ تو اس زمن میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کیا اجماع کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ ذرا عوام کو بتا دیں۔ جی بہت بہت شکریہ جلیل اللہ بھائی۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ایک رسالہ ہے اجتہاد و تقلید۔ اس رسالے کے اندر انہوں نے بہت سے بزرگان کے جو ہے نا وہ حوالے نقل کیے ہیں اجماع کے تعلق سے ہی، جس کے اندر اہل حدیث علماء بھی شامل ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جی آپ کنٹینیو کریں۔ تو بہت سے علماء اس کے اندر شامل ہیں، تو کچھ فقیہ علماء جو ہیں ان کے بھی انہوں نے حوالے درج کیے ہیں، جیسے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل کا جو ہے نا کیا ہے صفحہ نمبر 63 پر۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بات میں اجماع کا دعویٰ کیا جائے وہ جھوٹ ہے، اور جو شخص اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی وہ اپنے زمانے میں جو لوگ یہ کہتے تھے ان کے زمانے میں کہ اجماع ہو گیا ہے فلاں بات پر یا فلاں بات پر، تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے دور حاضر میں وہ شخص جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو علم کا سمندر تھا بہت سے ممالکوں میں پھیل چکا تھا، اور دور دراز کے جو ممالک تھے ان میں بہت اونچے چوٹی کے علماء ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت آنے جانے کے وسائل ایسے نہیں تھے تو لوگ جو تھے وہ ان سے واقف نہیں تھے۔ تو انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی کہ جو شخص یہ کہتا ہے آج کے دور میں کہ اجماع ہو گیا ہے فلاں بات کے اوپر تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ اسی طرح سے وہ صفحہ نمبر 74 میں ایک اور فتویٰ درج کر کے وہ اس کا نتیجہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اجماع کی حجیت پر بھی اجماع نہیں ہے۔ یعنی دور حاضر کے جو علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا ہے اور اجماع جو ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے لہٰذا ماننا چاہیے، تو ثناء اللہ امرتسری صاحب مختلف اقوال کر کے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاصل کلام ان تمام حوالوں کا یہ ہوا یا ان تمام باتوں کا حاصل کلام یہ ہوا کہ اجماع کی حجت میں بھی اجماع نہیں ہے۔ مطلب علماء کرام اس بات پر بھی متفق نہیں ہے کہ اجماع حجت ہے۔ تو یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے اسی رسالے کے اندر درج ہے۔ اچھا، اسی طرح سے وہ صفحہ نمبر 73 پر نواب حسن صدیق جو بھوپال کے تھے اور اہل حدیث کے بھی ہیں، وہ ان کا بھی ایک قول نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے حصول المال معمول کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ہم قائلین اجماع کے سب دلائل مان لیں تو غایت سے غایت یعنی زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوگی کہ جس بات پر یہ لوگ اجماع کریں وہ حق ہوگا، اور کسی شے کے حق ہونے سے اس کا واجب اتباع ہونا لازم نہیں آتا۔ مثلا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک گلاس ہے اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، اب پانی اس کے اندر ہے تو یہ حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے یہ بات بتائی ہے یا یہ جو حق بات ہے ہم اس کی اتباع میں لگ جائیں، اس کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی کہ ہاں بھائی یہ بات حق ہے، لیکن اس کو واجب الاتباع کرا دینا یہ لازم نہیں۔ چنانچہ علماء اصول خود کہتے ہیں کہ ہر ایک مجتہد ہے وہ مصیب ہے،
یعنی کہ ایک مجتہد کا دوسرے مجتہد کے لیے اس کے اجتہاد کو ماننا ضروری نہیں ہے، حالانکہ اس اجتہاد میں دوسرے مجتہد پر اس کا اتباع واجب نہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا وہ آگے ثناء اللہ مرسری صاحب نے یہ رزلٹ نکالا کہ بھائی نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ اجماع کی حجیت پر بھی اجماع نہیں ہے، کیونکہ اگر اجماع حجت ہوتا تو وہ سب کے لیے حجت ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس سے تو مجتہد خود مستثنا ہے۔ ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے اجتہاد پر حجت پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اجماع جو اکثر باتوں پر ہوا ہے وہ اجتہاد کی بنیاد بنا کر ہی ہوا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری لکھی ہے مولانا شبلی نے، اس کے صفحہ نمبر 203 پر وہ فرماتے ہیں کہ تکفیر کا ایک اور بڑا ذریعہ اجماع کا انکار کرنا کفر قرار دیا جاتا تھا، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں مسئلے پر چونکہ اجماع ہو چکا ہے اس لیے اس کا منکر کافر یا کم از کم فاسق و گمراہ ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ اجماع کا ثابت ہونا تواتر سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اجماع کے یہ معنی ہے کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور ایک مدت تک اس اتفاق پر قائم رہے۔ بعضوں کے نزدیک یہ اتفاق عصر اول کے گزر جانے تک قائم رہنا چاہیے۔ فرض کرو کہ ایسا اجماع ہوا بھی ہو تو یہ کیوں کر ثابت ہو کہ جو شخص اس مسئلے کا منکر ہے اس کو بھی اس اجماع کا یقینی علم ہے۔ یہ بھی فرض کرو کہ علم بھی ہے لیکن عین اجماع کے وقت اجماع سے مخالفت کرنی جائز تھی تو اب کیوں جائز نہ ہو؟ اب دیکھیں کتنی اچھی بات کہی، جب اس وقت جائز تھی اجماع سے مخالفت کرنا تو پھر آج ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اجماع کی مخالفت ناجائز ہے؟ پھر وہ آج بھی جائز ہونی چاہیے۔ تو ان کے اجماع کی یہ حقیقت ہے۔ بہرحال جیسا کہ آپ نے بھی عرض کیا اور ہمارے آج کے موضوع کا بھی عنوان یہی ہے کہ یہ تو خود ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر الزام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ہم ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، جبکہ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ تم خود بھی ختم نبوت کے منکر ہو۔ دیوبندیوں کی تو مثال کھلی ہے، جیسے کہ سلیم میر بھائی بھی اکثر کر اپنے پروگرام کے اندر اس چیز کو شو کرتے رہتے ہیں کہ تحذیر الناس کے اندر جو ہے وہ قاسم علی نانوتوی صاحب نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے آفتاب نبوت کے اندر جو قاری طیب علی نانوتوی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، اور جب ان سے پوچھا کہ جی آپ کے کیا نام جو ہے نا وہ نانا یا دادا نے تو تھوڑا دبے الفاظ میں ہی اس چیز کو کہا تھا لیکن آپ نے تو نہایت ہی کھول کر لکھ دیا، تو اس کے اوپر قاری طیب علی صاحب نے جواب دیا کہ وہ قلم پھسل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال بریلیوں نے ان کے اوپر دیوبندیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، جبکہ بریلیوں کے اوپر خود کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ فتاوی افریقہ کے اندر جو تحریر لکھی ہے کیا نام امام رضا خان صاحب نے، ان کے بریلیوں کے امام نے، وہ مسئلہ نمبر 80 میں، فتاوی افریقہ کے مسئلہ نمبر 80 میں ہے، جس کو بنیاد بنا کر اہل حدیثوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ وہ عبارت ہے کہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اقدس و انوار سید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب تام و آئینہ ذات ہیں، یعنی ایسے ہی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنی جمی صفات و جمال و جلال کمال و افضال کے ان میں متجلی ہیں، جس طرح ذات عزت احدیت ماں جملہ صفات و جلالت آئینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متجلی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کہتے ہیں کہ تعظیم غوثیت عین تعظیم سرکار رسالت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ جیسے اگر تم نے غوث اعظم کی تعظیم کری تو گویا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کری، اور تعظیم سرکار رسالت عین حضرت غوث اعظم کی جو ہے نا وہ تعظیم ہے، یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہو تو گویا تم غوث اعظم کی تعظیم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس تحریر کو بنیاد بنا کر اہل حدیثوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، دراصل میں یہ کافر ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے پیر مہر علی شاہ گولڈروی جو تھے ان کی بھی ایک شعر تھا ان کا، اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔
انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی کہ مہر نبی ہے حب علی اور حب نبی ہے مہر علی، سوری مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لہمہ کا لہمہ جسم کا جسمی فرق نہیں مابین کیا، کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کری گویا اس نے پیر مہر علی شاہ سے محبت کری، اور جس نے پیر مہر علی شاہ سے محبت کری اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک میں اور میری چمک دمک میں اور میرے وجود میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ گولڈروی کا جو ہے نا وہ یہ شعر ہے۔ انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو بریلوی ہیں۔ بریلوی بھی پھر کہاں ماننے والے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی دکھاتے ہیں پھر آپ کو ایک ایسی تحریر۔ انہوں نے جو ہے نا وہ نواب حسن صدیق کی جو ہے نا وہ تحریر سامنے رکھ کر پیش کے جو انہوں نے اقتراب الساعۃ کے اندر درج کی ہوئی ہے، اس نے کہا یہ دیکھے جی لا نبی آبادی کے کیا معنی کر رہے ہیں یہاں پر، کہ لا نبی آبادی کے معنی اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ گویا ان کے نزدیک، ان اہل حدیثوں کے نزدیک، ان وہابیوں کے نزدیک ایسا نبی آ سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ نہ کرے۔ تو اب یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آتا ہے یہ کس بات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی اجماع ہو گیا ہے، اجماع ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے کے اکابرین کی تحریریں نکال کر تو ایک دوسرے کو یہ لوگ جو ہے نا وہ کافر اور ختم نبوت کا منکر قرار دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ بھی دم بھرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اجماع ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جی شکریہ۔